بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی و دلی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، آج 11 جولائی 2025 کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے زیر اہتمام ہماری اس جامع مسجد اہل حدیث حسن روسا میں جو پچھلے کئی سالوں سے عقیدہ و منہج کا درس ہفتہ واری چل رہا تھا، اور وہ جمعرات کو صبح میں 7 سے لے کر کے 9 ساڑھے 9 بجے تک چلتا تھا۔ اس کا سلسلہ ماہ رمضان سے پہلے تک جاری رہا، اور پھر ماہ رمضان کے بعد سے موقوف ہوا، اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے اب اس کا دوبارہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ اس درس کا جو سلسلہ آج شروع کیا جا رہا ہے، آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس کا عنوان ہے امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شرح السنہ۔ شرح السنہ، سنت کی شرح۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کتاب کو ہم اور آپ پڑھیں گے۔ اس کتاب کے مؤلف کون ہیں، اس کے مصنف کون ہیں، کتاب کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس سلسلے میں آج کچھ تمہیدی باتیں آپ کے سامنے کی جائیں گی۔ آپ حضرات سے خصوصی گزارش یہ ہے کہ یہ جو سرگرمیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، اس کی نصرت سے ہو رہی ہیں، صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے زیر سرپرستی اور ایسے ہی مسجد حسن کے منتظمین اور اراکین کے زیر نگرانی اور زیر اشراف، اور آپ تمام حاضرین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، قابل احترام ماں و بہنوں کے تعاون سے یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ بڑے ہی اہم مقاصد کے پیش نظر شروع کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ امت کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے صحیح عقیدہ اور صحیح راہ، جو راہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہم تک، آپ تک، امت تک پہنچی ہے۔ اسی مقصد کے پیش نظر کہ صحیح عقیدہ ہم کتاب و سنت کے دلائل، حضرات صحابہ کرام اور خیر القرون کے نقش قدم کے مطابق، اور ایسے ہی صحیح راہ، منہج، سنت کا راستہ، صحابہ کرام کا راستہ، خیر القرون حضرات تابعین، طبع تابعین اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے امت کے اعیان کا جو راستہ ہے، اس سے امت کو آگاہ کیا جائے۔ یہ بنیادی مقصد ہے، کیونکہ ہر دور میں اٹھنے والے فتنوں کا مقابلہ اگر کسی چیز سے ہو سکتا ہے تو اسی چیز سے ہو سکتا ہے کہ ہم اور آپ صحیح عقیدے سے، صحیح منہج سے، سنت کی صحیح راہ سے، صحابہ کرام کے صحیح اسوے سے صحیح معنوں میں واقف ہوں، اور دلائل کی روشنی میں ٹھوس علم ہمارے پاس ہو، فتنوں کی سرکوبی کیسے ہو سکتی ہے، نیت نئے صبح شام اٹھنے والے عقیدے سے متعلق فتنوں کا مقابلہ ہم اور آپ کیسے کر سکتے ہیں، اسے صحیح معنوں میں ہم سمجھیں۔ اور یہی تو سب سے بڑا خلل ہے کہ جو بھی فتنے ہیں ان کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے؟ کتاب اللہ سے ہٹ جانے، سنت سے ہٹ جانے۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ کتاب اللہ سے ہٹ جاتے ہیں، سنت سے ہٹ ہی جاتے ہیں، لیکن کتاب و سنت کے حوالوں کے ساتھ ساتھ، کتاب و سنت سے محض جذباتی محبت کے حوالوں کے ساتھ ساتھ کتاب و سنت کو کیسے سمجھنا ہے، کتاب اللہ کا مضمون کیا کہتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا مضمون کیا کہتا ہے، اسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کو کیسے سکھایا ہے، کیا معنی سمجھایا ہے، اور پھر اس کے بعد کیسے وہ صحیح دین پر انہی بنیادوں پر قائم رہے، کوئی فتنہ، کوئی فرقہ، کوئی بھی عقیدے کا انحراف، کوئی بھی عقیدے کے سلسلے میں بدعت ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے دور تک نہیں ملتی۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے صحابہ کرام کے دور کے آخری عہد سے یہ سلسلہ شروع ہوتا گیا، خلفائے راشدین کے آخری عہد سے اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ
فتنوں کی شروعات ہوئی، لیکن پھر بھی فتنہ اس طرح سے نہیں پیدا ہوا جس طرح سے بعد کے دور میں ہمیں اور آپ کو دیکھنے اور سننے کو ملتا ہے، بلکہ ہم اور آپ اس کی زد میں آ جاتے ہیں، اس کی گرفت میں آ جاتے ہیں، ہمارا عقیدہ لٹ جاتا ہے، لٹنے کی کگار بھی چلا جاتا ہے، ہماری راہ سنت کی چھوٹ جاتی ہے، نت نئے افکار نظریات۔ تو یہ سارے افکار و نظریات، یہ سارے عقیدے کے انحرافات، یہ سارے سنت کے انحرافات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ بس اسی لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم نے آپ نے اس صحیح عقیدہ کتاب و سنت کا صحابہ کرام کی فہم کے مطابق، ان کے فقہ کے مطابق، اور سنت کی راہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور صحابہ کرام نے کیسے عملی قولی عملی طور پر دعوتی طور پر اسے برتا، اس سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ہم اور آپ فتنوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج جو یہ کتاب آپ کے سامنے شرح السنہ کے نام سے ہے، اس کتاب کا کیا ہے مضمون، کیا ہے اس کتاب کے مصنف کون ہے، اور پھر آپ کے سامنے یہ بات بھی آئے گی اسی ضمن میں کہ آخر ہم نے آپ نے اس کتاب کا انتخاب کیوں کیا، کون سی ایسی خصوصیت ہے اس کتاب کے اندر جس کی وجہ سے اس کتاب کا انتخاب کیا جا رہا ہے۔ آج ہم مختصراً گفتگو کریں گے، اور ایسے بھی گفتگو بہت لمبی نہیں ہوگی۔ عشاء کی نماز کے بعد فوراً یہ درس انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہر جمعہ کو شروع ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، اس کی مدد سے، اس کی نصرت سے، اور بمشکل 45 منٹ سے 50 منٹ یہ درس چلے گا، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کتاب کو اچھی طرح سے پڑھیں اور اس کے مشمولات کو سمجھیں۔ اور یہ 4 صدی ہجری کے آغاز میں کتاب لکھی گئی ہے، اور اس کتاب کی یہ مصنف جو ہیں وہ سلف امت کے چوٹی کے امام ہیں، عالم ہیں، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہم جانتے ہیں۔ ان کے جو شاگردان ہیں، ان کے شاگردان، ان میں سے بڑی تعداد ان کے اساتذہ کی ہے، یعنی گویا کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردان ان کے استاد ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی قیمتی اور کتنی عظیم شخصیت ہے جس کی کتاب ہم اور آپ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ بہرحال آپ سے جو خاص بات اس درس میں بطور آغاز کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ خود پابندی سے اس درس میں حاضر رہنے کی کوشش کریں، اور اپنے بھائیوں کو، اپنے نوجوان ساتھیوں کو، ایسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کے لیے بھی اوپر انتظام ہے، اور اگر کسی وجہ سے آج نہیں ہوگا تو آئندہ اس کا انتظام کر لیا جائے گا، کوئی کمی ہوگی تو انشاءاللہ اسے بھی مکمل کر دیا جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ جیسا کہ احباب اشارہ کر رہے ہیں کہ انتظام ہے، اس لیے خواتین بھی الحمدللہ درس میں رہیں۔ آپ بھی اپنے گھر کی خواتین کو بہرحال اس سلسلے میں آگاہ کر سکتے ہیں، جو آسانی سے پہنچ سکتے ہیں وہ پہنچ جائیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں اجباری پڑھنا۔ یہ درس جو ہے وہ صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے یوٹیوب چینل پر نشر بھی ہو رہا ہے، لائیو بھی چل رہا ہے، بعد میں بھی یہ دستیاب رہے گا۔ تو بہرحال جس کے پاس جو بھی سہولت ہو اس کے مطابق بہرحال یہ عقیدے کا اور علماء اہل حدیث کا، علماء سنت کا یہ عظیم الشان کارنامہ جو ہمارے پاس موجود ہے، یقین مانیے سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ کتاب و سنت کا اور کتاب و سنت کے فہم کا سرمایہ ہماری اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اس سے بڑی کوئی دولت نہیں، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں کہ ایک بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح عقید توحید عطا فرما دے، ایمانیات اور عقیدے کی تمام ابواب کا علم عطا فرما دے، اسے صحیح راہ سنت عطا فرما دے، اس کی پرکھ عطا فرما دے، وہ فتنوں کو سمجھ لے، اس سے اپنی حفاظت کر لے، اور صحیح عقیدے صحیح سنت کی راہ پر رہ کر اس پر ڈٹ کر استقامت کے ساتھ اپنی ایمان اور عقیدے کی حفاظت کر لے جائے، اور پھر اپنے متعلقین، اپنے اعزاء اقارب اور اپنے پڑوس کے لوگ، اپنے متعلقین تمام کے تمام لوگوں کو یہ پیغام پہنچا سکے۔ یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، ہر دور میں ضروری ہے، اس دور میں خصوصیت کے ساتھ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جب فتنے زیادہ ہوں تو ان چیزوں کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں تمہیدی طور پر، آغاز کے طور پر کیا فرمایا؟ انہا ستکون فتنہ، فتنہ ہونے والا ہے، فتنہ آنے والا ہے۔ ایسا اللہ کے نبی نے کیوں فرمایا؟ یہ بتلانے کے لیے کہ فتنوں کی جب صورتحال ہو جائے تو بہت زیادہ چوکنا ہونے کی ضرورت ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی جب فتنہ آئے گا تو آپ بتائیے ہم کیا کریں، ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ فتنوں کے حالات میں اللہ کی کتاب سے تمسک رکھو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے تمسک رکھو،
اور جس راہ پر اوائل چلتے رہے ہیں اسی پر تم بھی کاربند رہنا. علیکم بالامر الاول علیکم بالامر العتیق، پہلے والے راستے کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، پرانے والے راستے کو مضبوطی سے پکڑے رہنا. تو دنیا کی ترقیوں میں تو نئے کی طرف بھاگو بھاگو، کوئی بات نہیں ہے جہاں تک گنجائش ہو، لیکن دین اور عقیدے کے معاملے میں آگے نہ جاؤ، پیچھے کی طرف جاؤ. نئے کی تلاش میں نہ رہو بلکہ پرانے کی تلاش میں رہو. ویسے بھی ہم سلفی ہیں، سلف کے معنی پرانے کے ہوتے ہیں، ماضی کے ہوتے ہیں، تو ہم ماضی سے چمٹے رہیں، ماضی سے وابستہ رہیں. یہی ہے اس کتاب کا مضمون. تو عقیدہ اہل سنت والجماعت، منہج اہل سنت والجماعت، اس سلسلے کو بیان کرنے والی عظیم الشان کتابوں میں سے یہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے شرح السنہ. ایسا نہیں ہے کہ کوئی کتاب ہے السنہ نام کی، ایسا نہیں ہے کہ کسی کتاب کا نام ہے السنہ اور امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح کی ہے اور اس کا نام شرح السنہ ہے. ایسی بات نہیں ہے، کتاب کا نام ہی شرح السنہ ہے. اور اب ہم جب پڑھنے جا رہے ہیں تو وہ شرح السنہ کی شرح پڑھنے جا رہے ہیں، شرح السنہ کی شرح پڑھنے جا رہے ہیں. یہ ہے اس طرح سے تاکہ غلط فہمی نہ ہو، ہم اور آپ یہ نہ سمجھیں. اور اوائل حضرت امام احمد بن حنبل، ان کے ابنا، ان کے شاگردان اور اس وقت کے علماء، چاہے امام ابن ابی عاصم ہو یا مثال کے طور پر امام آجری ہوں الشریعہ میں، اور دیگر علماء، ان کی کتابوں کے نام آپ کو السنہ کے نام سے ملیں گے، اصول السنہ کے نام سے ملیں گے، شرح السنہ کے نام سے ملیں گے. تو وہ جو اوائل تھے نا، اوائل یعنی متقدمین جن کو ہم کہتے ہیں، ان کے زمانے میں یہ نام عقیدے کی کتابوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. عقیدے کی کتابوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ. اور سنت کا نام رکھا کیوں جاتا تھا؟ کیونکہ عقیدے میں خصوصیت کے ساتھ اسماء و صفات کے باب میں اللہ تبارک و تعالی کے اسماء اور اس کی صفات کے باب میں جو انحرافات، جو گمراہیاں پیدا ہوئی ہیں، جو بہت سارے باطل اور بدعتی فرقے وجود میں آئے ہیں، وہ اسی لیے آئے ہیں کیونکہ وہ سنت کے راستے سے ہٹ گئے. اسی لیے انہیں بتایا جاتا ہے کہ سنت یہ ہے، جب سنت پر آؤ گے تو گمراہی سے نجات پا جاؤ گے، سنت پر آ جاؤ گے تو انحراف سے بچ جاؤ گے. اس طرح سے ہمارے علماء نے، ہمارے ائمہ نے اس طرح کے عناوین سے کتاب لکھی ہے. بہرحال مختصر گفتگو کتاب کے بارے میں بھی آپ کے سامنے آئے گی. ہمارے سامنے سب سے جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب کی جو مصنف ہے وہ امام ابو الحسن علی البربہاری رحمۃ اللہ علیہ. یہ کون ہیں؟ امام ہیں، بہت بڑے امام ہیں، قدوہ ہیں، آئیڈیل ہیں، امام ہیں، آئیڈیل ہیں. اور کیا ہے؟ مجاہد. مجاہد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آج کل کا معنی تو مجاہد کا کچھ الگ ہے. آج کل مجاہد تو دنگائیوں نے اپنی نام کے لیے استعمال کر دیا ہے. تو مجاہد کے معنی دنگائی کے نہیں ہوتے. مجاہد اسے کہتے ہیں جو اللہ کی توحید پر، اللہ کی کتاب پر، نبی کی سنت پر علماً، عملاً، قولاً، دعوتاً اس پر قائم رہے، اور اس کے بعد اس کی نشر و اشاعت کے لیے کتاب و سنت کے اصولوں پر رہ کر کوشش کرتا رہے، اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھے اور اسلامی شریعت کے اصول ضوابط جب آ جائیں اور دستیاب ہو جائیں، فراہم ہو جائیں، وہ صورتحال ہو جائے، اسلامی قیادت ہو جائے، امارت ہو جائے، اسلامی حاکم کا، حکمران کا جھنڈا ہو جائے، اور وہ صورتحال پیدا ہو جائے تو میدان کارزار میں نکل کر کے بھی میرے بھائیوں سیف و سنان کے ذریعے سے بھی جہاد کریں. لیکن آج جو جہاد کا معنی دنگے اور فساد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جہاں بھی کوئی مار دھاڑ ہو رہی ہے اس کو لوگوں نے جہاد کا نام دے دیا. چاہے کوئی کسی کی جان لے رہا ہے اس کا نام جہاد، کسی کا مال لوٹ رہا ہے اس کا نام جہاد، کوئی اپنے ملک کی باؤنڈری بچا رہا ہے، کوئی اپنے ملک کی حدود بچا رہا ہے، کوئی اپنی سیاسی بازی گری کر رہا ہے، سیاست کی کرسی بچا رہا ہے، اس کو بھی جہاد. اس طرح سے لوگوں نے جہاد کے لفظ کو بدنام کر دیا. یہ مجاہد ہیں. کیوں؟ اس معنی میں مجاہد ہیں علامہ بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کہ انہوں نے توحید کی دعوت، سنت کی دعوت کے لیے جو کوششیں کی، اس کے لیے اس کی بنیاد پر انہیں بڑی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا. انہیں مارا گیا، ستایا گیا، اور حکومت کی طرف سے آرڈر ہو گیا کہ ان کو ڈھونڈ کر کے لاؤ، پکڑ کر کے لاؤ، انہیں قید کرنا ہے. بالآخر بڑی مشکل سے وہ بچے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو، جن لوگوں نے یہ کوشش کی تھی کہ علامہ بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑیں، گرفتار کریں، قتل کریں، بہرحال وہ خود ہی ناکام ہو گئے، نابود ہو گئے. اس کا تذکرہ سرسری طور پر آپ کے سامنے آئے گا. بہرحال عرض میں کر رہا تھا
اپنے زمانے میں حنابلہ کے چوٹی کے اماموں میں سے، حنابلہ یعنی حنبلی جو علماء تھے ان کے زمانے میں، اس زمانے کے حنبلی علماء کے بڑے عالم، کبیر شیخ کبیر، بڑے عالم، ابو محمد کنیت ہے، حسن بن علی، حسن نام ہے، علی باپ کا نام ہے، دادا کا نام ہے خلف البربہاری۔ بربہاری کا جو لفظ ہے یہ لفظ بربہار سے منسوب ہے، یعنی بربہار کی طرف نسبت کی گئی ہے تو بربہاری بن گیا۔ اصل میں یہ لفظ جو ہے اس کا جو معنی ہوتا ہے وہ یہی ہمارا جو ملک ہے وطن عزیز ہندوستان، اس زمانے کا ہندوستان کیا حالت رہی ہوگی، اس کے حدود کہاں سے کہاں تک پہنچتے رہے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو علم ہے۔ لیکن ہندوستان سے منگائی جانے والی، حاصل کی جانے والی دواؤں کو بربہار کہا جاتا تھا۔ بربہار کسے کہا جاتا تھا؟ ہندوستان سے حاصل کی جانے والی، منگائی جانے والی دواؤں کو بربہار کہا جاتا تھا، اسی کی طرف یہ نسبت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب بربہار نامی کوئی شہر ہے آپ کے ہمارے اس ملک میں وطن عزیز میں، نہیں، یہ یہاں کا علاقہ نہیں ہے، بس دواؤں کے لیے بربہار کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا، ورنہ اصلاً مورخین اور سیرت نگاروں کے بتانے کے مطابق علامہ ابو الحسن، علامہ ابو محمد حسن بن علی بربہاری رحمۃ اللہ علیہ یہ اصلاً عراق کے عالم ہیں، بغداد کے عالم ہیں۔ ان کے اساتذہ اور ایسے ہی شاگردان جتنے بھی ہیں بڑی تعداد میں سب کے سب بغدادی ہیں، اس لیے قوی بات یہ ہے، ٹھوس بات یہ ہے کہ اصلاً یہ بغداد کے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بغداد علم و دانش کا مرکز رہا ہے، بغداد علم و دانش کا مرکز رہا ہے، بہت بڑی تعداد میں، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں علماء، بڑے بڑے ائمہ اور مختلف علوم کے، مختلف فنون کے ماہرین الحمدللہ ایک وقت میں موجود تھے۔ ایسی کتابوں کا مرکز، مختلف علوم کی فنون کی کتابوں کا مرکز رہا ہے، اور لمبی تاریخ ہے، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کیا کیا صورتحال وہاں پیش آئی۔ اسی لیے آج دنیا میں اگر کسی خطے میں بہت زیادہ علماء پائے جاتے ہیں، مختلف علوم کے، فنون کے بہت ساری کتابیں پائی جاتی ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں علاقے کا بغداد ہے، فلاں ملک کا بغداد ہے، فلاں شہر کا بغداد ہے، فلاں ریاست کا، فلاں صوبے کا بغداد ہے۔ اس طرح سے بہرحال یہ تعبیر اسی لیے ہے کیونکہ بغداد علم کا، دانش کا اور بڑے بڑے علماء کا، کتابوں کا مرکز رہا ہے۔ بہرحال امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کب ہوئی، کہاں ہوئی، کیسے ان کی پرورش ہوئی، ان سب چیزوں کی تفصیلات عام طور پر کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے، عام طور پر بچپن کی تفصیلات موجود نہیں ہے، لیکن کتابوں سے جن میں سیرت لکھی گئی ہے امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی، اس سے معلوم پڑتا ہے کہ وہ بغداد کے ہیں، اور پیدائش بھی بغداد میں ہوئی ہے، پرورش بھی بغداد میں ہوئی ہے، اور ان کی جو شہرت تھی امامت اور دعوت توحید، دعوت سنت، رد شرک، رد بدعت، اور ایسے ہی اہل بدعت کی تردید، باطل پرستوں کی تردید وغیرہ، ان تمام پہلوؤں سے ان کی جو شہرت تھی وہ بغداد اور اس کے آس پاس کیا عوام، کیا خواص، سب کے درمیان مشترک، سبھی لوگوں کے درمیان معروف تھے وہ اپنی امامت اور اپنی جلالت شان کے ذریعے سے۔ بہرحال تو امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگردان ہیں امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں میرے بھائیوں امام اہل سنت والجماعت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اصحاب جو ہیں وہ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی ہیں اور ایسے ہی ان کے اساتذہ ہیں۔ بہرحال اسی طریقے سے یہ جو معمولی سی تفصیل ان کی زندگی کے بارے میں ملتی ہے کہ ان کے اساتذہ امام احمد بن حنبل کے شاگردان ہیں، ان کے ساتھی امام احمد بن حنبل کے شاگردان ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی تعلیم، تربیت، پرورش اور علم حاصل کرنے کا جو پورا سیاق ہے، پورا بیک گراؤنڈ ہے، وہ سنت کا بیک گراؤنڈ ہے، سلفیت کا بیک گراؤنڈ ہے۔ اور اس سے اندازہ لگائیے کہ جب کسی کی پرورش ہی سنت کی راہ پر ہوئی ہو تو وہ ایمان اور عقیدے اور سنت کے معاملے میں مضبوط کتنا ہوتا ہے، لیکن جس کے ہاں خلل پایا جاتا ہو تو اس میں پورے طور پر نکھرنے میں کبھی وقت لگ جاتا ہے اور بعض کمیاں باقی بھی رہنے کا امکان رہتا ہے۔ بہرحال امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کے دو بڑے اساتذہ کا نام آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ایک نام اس میں سے ہے امام احمد ابن محمد ابن الحجاج ابن عبد العزیز ابو بکر المروزی،
اور یہ بہت معروف شاگرد ہیں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مروزی رحمۃ اللہ علیہ بہت معروف شاگرد ہیں۔ کیا ہے؟ یہ بھی امام تھے، اپنے وقت کے قدوہ تھے، بہت بڑے عالم تھے، محدث تھے، بغداد میں انہوں نے قیام کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ سن 275 ہجری میں وفات پائے، سن 275۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کب ہوئی تھی؟ 241 میں۔ یہ ان کے شاگرد ہیں، تقریباً 34-35 سال کے بعد وفات پا رہے ہیں۔ بہرحال دوسرے جو استاد ہیں وہ سہل بن عبداللہ بن یونس ابو محمد، امام عابد زاہد، یہ دوسری شخصیت ہے، سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی وفات جو ہوئی ہے وہ 283 ہجری میں ہوئی، 283 میں۔ اس طرح سے یہ دو بڑے شاگردان ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے، اور استاد ہیں امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کے۔ بہرحال اب امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو اگلی بات ہمیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کا علمی مقام بڑا اونچا تھا، علمی مقام بڑا اونچا تھا، اور اسی وجہ سے بڑے بڑے ائمہ نے، جلیل القدر ائمہ نے امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کی ہے، ستائش کی ہے، ان کی ثنا خوانی کی ہے، ان کا مقام بیان فرمایا ہے، اس لیے کہ وہ تھے بڑے اونچے مقام کے، بڑی تعریفیں کی ہیں۔ اور جب کبار کسی کی تعریف کریں تب پتہ چلتا ہے کہ وہ اس شخصیت کا مقام کیا ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء ماضی سے لے کر کے حاضر تک یہ بات کہتے رہے ہیں کہ کسی کے بارے میں شہادت اگر معتبر ہے تو کبار کی معتبر ہے، معتبر لوگوں کی شہادت معتبر ہے۔ جو اپنے آپ میں غیر معتبر ہو وہ کسی کی شہادت دے تو کہاں سے ان کی شہادت معتبر ہوگی؟ اسی لیے ہر ایرے گہرے کی نسبت کوئی کام کی نہیں ہوتی ہے۔ بھیڑ بھاڑ کتنی بھی لگا لے، 100 لوگ تعریف کرتے ہیں، 500 لوگ تعریف کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر صحیح معنوں میں معتبر شخصیت ایک دو بھی اگر کسی کی تعریف کرے، اس کے عقیدے کی، اس کے منہج کی، اس کی راہ سنت کی، اس کے راہ سلفیت کی، تو پھر ایک دو حوالے بھی ان کبار کے معتبر لوگوں کے انسان کو معتبر بنا دیتے ہیں۔ اس لیے یہ جو آج بھیڑ بھاڑ کا میڈیائی ذہنیت کا ماحول جو دکھائی دیتا ہے، اس سے اندازہ لگائیے کہ اس کا کوئی فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور نبی کی سنت کے اصولوں کے سامنے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بات ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ امامت کے مقام پر تھے اور بڑے باروب تھے۔ اب باروب ہونا یہ تعریف ہے، باروب ہونا یہ کیا ہے؟ تعریف ہے۔ کبر ایک الگ چیز ہے، انانیت، کبر، غرور، گھمنڈ یہ الگ چیز ہے، اور ہیبت والا ہونا، علم کی ہیبت، منہج کی ہیبت، سنت کی ہیبت، صحابہ کرام کی راہ پر چلنے کی ہیبت، اور حق گوئی کی جرت اور اس کی ہیبت، یہ آدمی جہاں بھی دیکھے امام بربہاری کو تو گھبرا جائے۔ یہ تو پہاڑ جیسا امام، یہ کسی سے گھبراتا نہیں، کسی کے سامنے کسی بھی طرح سے ڈرتا نہیں، کسی بھی طرح کی لاگ لپیٹ کا قائل نہیں، جہاں ہے ڈنکی کی چوٹ پر حق بولنے والا ہے۔ تو امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ یہ امام اور بلند پایا عالم ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے باروب اور ہیبت والی شخصیت کے مالک تھے۔ اور کیا تھے؟ حق گوئی کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی تھی۔ وہ کبھی یہ نہیں سوچتے تھے کہ حق بیان کرنا ہے تو یہاں پر حق بول دوں گا تو بگڑ جائے گا، نقصان ہو جائے گا، کوئی کیا کہے گا، نہ بولوں۔ اس طرح کی رواداریاں بلا وجہ کی ان کی شخصیت میں، ان کی صورت میں ہمیں نہیں ملتی ہیں۔ سنت کے دائی تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت اور آپ کے صحابہ کرام کے آثار کے پیروکار تھے۔ جب چونکہ وہ سنت کے امام تھے اور غیرت مند تھے، جلیل القدر تھے، میرے بھائیوں ہیبت اور جرات والے تھے، اسی لیے ان کا چرچا عوام نہیں، خواص نہیں، بلکہ وقت کی حکومت کے یہاں بھی ان کا چرچا تھا۔ یعنی وقت کا حاکم بھی جانتا تھا کہ حسن بن علی، امام حسن بن علی ابو محمد حسن بن علی بربہاری کون ہے، حاکم بھی جانتا، خلیفہ بھی جانتا ہے، ان کی غیرت، ان کی جرات، ان کی دعوت، ان کا پیغام میرے بھائی واقف ہے اچھی طرح سے۔ اور کیا ہے؟ علمی کارنامہ بہت بڑا ہے۔ ان کی مجلسیں
حدیث کے حلقوں سے آباد رہتی تھی، حدیث کے حلقوں سے ان کی مجلسیں آباد رہتی تھی، فقہ کے حلقوں سے ان کی مجلسیں آباد رہتی تھی۔ جب فقہ کہا جائے تو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ فقہ کا مطلب صرف اور صرف عملی مسئلے مسائل، احکام، نماز کے مسائل، وضو کے مسائل، طہارت کے مسائل۔ یقیناً یہ مسائل بھی کیا کوئی معمولی مسائل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے کی بنیادی فرائض کے مسائل سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن فقہ کی جب بات آئے تو فقہ میں سب سے پہلے جس کا نام آتا ہے وہ فقہ اکبر ہے، یعنی توحید باری تعالیٰ، عقیدہ توحید اور ایسے ایمانیات کے 6 ابواب، اسی کو امت کے علماء الفقہ الاکبر کے نام سے جانتے ہیں۔ سب سے بڑی فقہ کیا ہے؟ اللہ کی بابت علم، فرشتوں کی بابت علم، رسولوں کی بابت علم، کتابوں کی بابت علم، آخرت کی بابت علم اور تقدیر کی بابت علم۔ یہ کیا ہے؟ الفقہ الاکبر۔ اور اس میں بھی سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ ایمان باللہ کا، توحید باری تعالیٰ کا، توحید عبادت کا مقام سب سے زیادہ اونچا ہے۔ تو یہ ہے الحمدللہ ان کی مجلس، علم کی مجلس ہوا کرتی تھی، حدیث پڑھائی جا رہی ہے، سنت پڑھائی جا رہی ہے، عقیدہ پڑھایا جا رہا ہے، فقہ پڑھایا جا رہا ہے، اور ایسے ہی بڑے بڑے ائمہ حدیث اور بڑے بڑے فقہا امام بربہاری کی مجلس کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ یہ ان کی پہچان تھی، یہ ان کی شان تھی۔ بہرحال خلاصہ کلام کیا ہے؟ ایک بات آپ جان لیں، امام ابو عبداللہ فقیہ، ہم نے اس سے پہلے بھی غالباً یہ بات پڑھی ہے، امام ابو عبداللہ فقیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اذا رأیت البغدادیہ یحب ابا الحسن ابن بشار و ابا محمد البربہاری فاعلم انہ صاحب سنہ۔ یہ معیار تھا ہمارے اسلاف کا۔ کہتے جب تم کسی بغدادی کو دیکھو کہ وہ امام بشار اور امام ابو محمد بربہاری کی تعریف کرتا ہے، انہیں پسند کرتا ہے، ان کی تعریف کرتا ہے، تو جان لو کہ وہ آدمی سنت پر چلنے والا آدمی ہے، بدعتی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے وہ صاحب سنت ہے، سنی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ امام بربہاری کیسے مقام کے مالک تھے، یعنی ان کی تعریف کرنے والا دراصل اپنے بارے میں اس بات کی شہادت دیتا تھا کہ وہ سنت پر چلنے والا آدمی ہے۔ یہ معیار تھا ان کا، اس لیے کہ امام بربہاری چوٹی کے امام تھے، سنت کے ائمہ میں سے، سنت کے علماء میں سے۔ بہرحال امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں بہت سارے علماء نے تعریف کی ہے، اور میں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، اختصار کے ساتھ اشارہ کرتا ہوں چند حوالوں کا۔ امام ابن ابو یعلا رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تعریف میں کہا ہے، اپنے وقت میں، اپنے دور میں علماء کے شیخ تھے، اور بدعت کی تردید کرنے میں، بدعت کا انکار کرنے میں سب سے آگے رہتے تھے، ہاتھ کا بھی استعمال کرتے تھے، زبان کا بھی استعمال کرتے تھے۔ بدعت اور اہل بدعت کا بائیکاٹ کرنے میں، ان کی حقیقتوں کو بے نقاب کرنے میں زبان کا بھی استعمال اور ہاتھ کا بھی استعمال، بالید واللسان، دونوں چیزوں کا استعمال کرتے تھے۔ تو جب ایسی صورتحال ہو اور اس کا امکان ہو تو ہمارے علماء نے، ہمارے ائمہ نے یہ بھی کیا ہے کہ ہاتھ کے ذریعے سے بھی بدعت کی روک تھام ہو، انکار منکر ہاتھ سے بھی، انکار منکر زبان سے بھی، ہر طرح سے کرتے تھے۔ اور کیا کہتے ہیں، حاکم وقت کے کہ یہاں بھی ان کی بڑی شہرت تھی، اور بڑے چوٹی کے ائمہ میں سے تھے، اور جو ثقہ اور معتبر ائمہ اور علماء کرام تھے ان میں ان کا نام آتا تھا۔ ایسے ہی امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب العبر کے اندر لکھا ہے، الفقیہ القدوہ شیخ الحنابلہ بالعراق، عراق کے اندر حنابلہ کی بڑی تعداد ہے، علماء حنابلہ کی بہت بڑی تعداد ہے، ان کے شیخ یعنی ان کے بڑے عالم مانے جاتے تھے عراق میں، بولنے کے اعتبار سے بھی، حالات کے اعتبار سے بھی، اور اپنی شہرت اور مقبولیت کے اعتبار سے بھی، اور احترام کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ بغداد میں چوٹی کے عالم اور امام مانے جاتے تھے۔ اسی طرح کی بات امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہی ہے، اور ایسے ہی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح کی بات کہی ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام بربہاری عالم تھے، زاہد تھے، حنبلی امام اور عالم تھے، ایسے ہی اہل بدعت اور اہل معاصی، بدعتیوں اور گنہگاروں کے خلاف شدیداً سخت گیر تھے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں
جب بدعت کی تردید کی جائے، اہل بدعت کی تردید کی جائے تو لوگ کہتے ہیں بڑا تشدد کر رہے ہیں۔ ہمارے علماء کو آج کیا کہا جا رہا ہے؟ متشدد ہیں۔ بدعت کی تردید کرنے کی وجہ سے کیا کہتے ہیں؟ بڑا تشدد کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے، ہم سلف امت کے علماء کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں۔ یہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو امام ابو الحسن علی بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کان شدیداً علی اہل البدع والمعاصی، گنہگار یعنی جو جرائم کرنے والے، گناہ کرنے والے لوگ تھے، اور اس سے پہلے جو بدعتی لوگ تھے ان کے اوپر بڑے شدید تھے، سخت تھے، نرمی کا رویہ رکھتے تو آج یہ ستھرا دین ہم تک نہیں پہنچتا۔ وہ سخت گیری نہیں تھی، بلکہ وہ دراصل سنت پر مضبوطی سے جمنا تھا، راہ حق پر استقامت کی مثال تھی، اور اس کے لیے غیرت تھی کہ وہ نہ بولنے میں دبتے تھے، نہ وہ لکھنے میں دبتے تھے، نہ کسی بھی طرح کا معارضہ کرنے میں وہ دبتے تھے۔ یہ ان کا طریقہ تھا۔ تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ چوٹی کے امام ہیں، اور آپ جانتے ہیں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ حافظ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجلہ شاگردوں میں سے ہیں۔ بہرحال اور کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ عوام خواص سبھی لوگ ان کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے۔ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے عابد تھے، بڑے زاہد تھے، اور حلال حرام کے بارے میں بہت زیادہ باریک تھے، کہیں کوئی حرام زندگی میں نہ آ جائے، اس کے لیے بڑے فکر مند رہا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں بھی تفصیل سے لکھی ہوئی ہیں، لیکن بہرحال ان تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کا موقف جو ہے وہ اہل بدعت کے بارے میں کیا تھا، بدعتیوں کے بارے میں ان کا موقف کیا تھا، سرسری طور پر آپ کے سامنے اس کا تذکرہ آ چکا ہے، لیکن تھوڑی سی مزید وضاحت یہاں کی جا رہی ہے کہ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ اہل بدعت، اہل احوا یعنی خواہشات نفسانی کے پیروی کرنے والوں کے خلاف بڑے سخت گیر تھے، ان کی مخالفت اور ان کا مقابلہ ہاتھ سے زبان سے کرتے تھے، لیکن کہیں بھی ایک ذرہ بھی وہ سنت کی راہ سے ہٹتے نہیں تھے۔ یہ سب کچھ سنت پر مضبوطی سے جمے رہنے کی صورت میں کرتے تھے، یعنی اہل سنت والجماعت کا جو راستہ ہے اس پر قائم رہ کر اہل بدعت کا معاملہ کرتے تھے۔ اہل بدعت کے ساتھ معاملہ کیسے ہونا چاہیے؟ ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے صحابہ کرام کا طریقہ تھا، جیسے تابعین کا طریقہ تھا، اور آپ نے بہت ساری باتیں پڑھی ہیں اس سلسلے میں کہ کس طریقے سے صحابہ کرام اہل بدعت کے خلاف سخت گیر ہوا کرتے تھے۔ اور میں اکثر و بیشتر حوالے میں دو باتوں کی طرف اشارہ کر دیا کرتا ہوں میرے بھائیوں، کہ آپ صرف یہ غور کر لیں کہ خوارج کی بدعت جب آئی تو خوارج سے مقابلہ کرنے کے لیے ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ نے کیسی جرأت دکھائی، کیسے مناظرہ کیا، اور جب کوفہ کی مسجد میں عملی بدعت، ذکر و اذکار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں بدعت شروع کر دی گئی، تو اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح سے انہیں ڈانٹا اور انہیں تنبیہ فرمائی، اور پورے جو حلقے گول گول بنا کر کے بیٹھے ہوئے تھے انہیں کس طرح سے انہوں نے اتھل پتھل کر دیا، اور کسی بھی طرح کی ایک ذرہ رعایت نہیں کی۔ آج کا دور ہوتا تو لوگ کہتے کہ یہ سب متشدد ہیں۔ یہ سب کون ہیں؟ متشدد ہیں۔ ابن عباس متشدد تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا متشدد تھے؟ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ تھے، وہ سنت کی غیرت رکھتے تھے۔ بدعت کے سلسلے میں ان کا موقف ایک دم واضح تھا، اور انہوں نے ڈانٹ کر کے کہا تھا کہ تم نے اتنی جلدی بدعت کے راستے کو اختیار کر لیا، دو میں سے ایک چیز ہو سکتی ہے، یا تو تم جس راستے پر چل پڑے ہو یہ راستہ نبی اور نبی کے صحابہ کے راستے سے اچھا راستہ ہے، تم لوگ زیادہ ہدایت کے راستے پر چل رہے ہو، کیونکہ یہ کام تو نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اور یا تو تم ایک گمراہی کا راستہ کھول رہے ہو، تم لوگ مفتتح باب ضلالہ، تم لوگ گمراہی کا راستہ دروازہ کھول رہے ہو۔ بہرحال اس طرح سے یہ طریقہ تھا۔ تو امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہی تھا کہ صحابہ کرام اور تابعین کے منہج پر رہتے ہوئے اہل بدعت کے ساتھ معاملہ کرتے تھے، اور ان کی جو چاہت تھی، خواہش تھی، رغبت تھی، وہ یہی تھی کہ دین جو ہے نا، دین اسلام، وہ ایک دم شفاف باقی رہے، اس میں مکس نہ ہونے پائے، ملاوٹ نہ ہونی پائے، اس کے اندر باطل عقائد نہ درائیں، اس کے اندر بدعات داخل نہ ہو جائیں، انحرافات داخل نہ ہو جائیں، اللہ کا دین ایک دم شفاف رہے، یہ ان کی چاہت تھی۔
اور جو چیزیں جو بدعت خرافات صحیح دین میں شامل ہو گئی ہیں ہو رہی ہیں انہیں ختم کر دیا جائے. جو چیزیں شامل ہو گئی ہیں اسے نکال کر کے صاف ستھرا کر دیا جائے اور آگے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو صاف شفاف رکھا جائے, اس میں کسی بھی طرح کی ملاوٹ نہ ہونے پائے. اسی لیے یہ ساری بدعتیں, چاہے وہ جہمیت کی بدعت ہو, چاہے وہ عقل پرستی اور اعتزال کی بدعت ہو. جہمیت کی بدعت یعنی انکار صفات, یہ بہت اختصار کے ساتھ انکار صفات, ورنہ جہمیوں کا عقیدہ اتنا بدترین عقیدہ ہے کہ آپ کو اسے جاننے کے لیے وقت لگے گا. سارے انحرافات جہمیوں کے یہاں, اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب یہی کتاب ہم پڑھیں گے بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب, تو جہمیت کے خلاف اتنی تفصیل سے گفتگو کی ہے کہ جہمیہ کا عقیدہ کیا کیا تھا, کیسے جہم بن صفوان نے یہ عقیدے پھیلائے اور اپنے استاد جعد بن درہم کی اس کوشش کو آگے بڑھا کر کے امت میں اس گمراہی کا راستہ کھولا. ایسے ہی اشعریت کی بدعت, اشاعرہ کی بدعت, ایسے ہی تصوف کی بدعت, ایسے ہی شیعیت کی بدعت, رافضیت کی بدعت, ان تمام بدعات کے خلاف ننگی تلوار تھے امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ. اب اس سلسلے میں ہمارے علماء نے ان کی کتابوں کی مثالیں پیش کی ہیں. یہ دیکھو فلاں مسئلہ, مسئلہ نمبر فلاں, مسئلہ نمبر فلاں, ہے نا, سب دیکھو. چونکہ ہم کتاب پڑھنے والے ہیں اس لیے ہمیں اس تفصیل میں اس وقت نہیں جانا ہے. ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے ہفتے سے یعنی آئندہ جو درس ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہوگا براہ راست کتاب کا آغاز کریں گے. آج ہم 2-4 منٹوں میں یہ تقدیم, یہ مقدمہ, یہ تمہیدی درس انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر رہے ہیں. آپ کے شاگردان, کئی ایک شاگردان, ظاہر سی بات ہے شاگردان کی تعداد تو بہت زیادہ ہے, لیکن چند شاگردان کا تذکرہ یہاں آپ کے سامنے کیا جاتا ہے, جس میں سے ایک نام سب سے زیادہ نمایاں ہے. ایک نام سب سے زیادہ نمایاں ہے. وہ نام کس کا ہے؟ وہ نام ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. ابن بطہ, اور ہم اور آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں, بار بار ان کی کتاب کا نام آیا, الابانۃ الکبریٰ, الابانۃ الکبریٰ, الابانۃ الصغریٰ. یہ ابن بطہ الاکبری یا اکبری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے. یہ اتنے بڑے چوٹی کے سنت کے امام, اہل سنت امام ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ, یہ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. 2 کتابیں بڑی زندہ ہیں ان کی, امام ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ کی. اس میں سے ایک کتاب ہے الابانۃ الکبریٰ اور دوسری ہے الابانۃ الصغریٰ. عبارۃ الکبریٰ بڑی کتاب ہے, الابانۃ الصغریٰ جو ان کی کتاب ہے اس کتاب کا بیشتر حصہ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے, امام ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الابانۃ الصغریٰ کا بیشتر حصہ کہاں سے لیا ہے؟ امام بربہاری کی کتاب شرح السنہ سے لیا ہے. یعنی شرح السنہ ان کی کتاب الابانۃ الصغریٰ کا ریفرنس ہے, مرجع. یہاں سے بیشتر مسائل, بیشتر حصہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے. بہرحال ان کی وفات جو ہوئی ہے وہ 387 ہجری میں ہوئی, امام ابن بطہ اکبری رحمۃ اللہ علیہ کی. ایسے ہی امام محمد بن احمد بن اسماعیل بغدادی, جن کا نام جو مشہور ہے ابن سبعون کے نام سے, اور ایسے احمد بن کامل بن خلف, یہ جس کا نام یہ تیسرے شاگرد احمد بن کامل بن خلف بن شجرہ ابو بکر, یہی وہ شاگرد ہیں امام بربہاری کے جنہوں نے اس کتاب کو امام بربہاری سے روایت کیا ہے. سند تو ہم جانتے ہیں نا, سند کیا ہے, سند کی اہمیت کیا ہے. تو اس کتاب کی روایت امام بربہاری سے کس نے کی ہے؟ یہی شاگرد ہیں احمد بن کامل. انہوں نے اس کتاب کی روایت کی ہے اپنے استاد امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ سے. گویا کہ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو روایت کرنے والے احمد بن کامل گویا کہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے استاد نے یہ بات فلاں 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 بات بیان فرمائی ہے, اور وہ پوری کتاب ہے جس کا نام شرح السنہ ہے. پوری کتاب جس کا نام شرح السنہ ہے. تو یہی ہے, اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کتاب آئے گی تو ہمیں اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتاب میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ کتنی زیادہ قیمتی ہیں. بہرحال امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں اور جو مزید جو باتیں ہیں وہ لمبی ہیں, ہم اس سے درگزر یعنی صرف نظر کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے ایک بات یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں بھی بہت ساری ہیں, بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں, لیکن عملی طور پر جو کتاب یعنی اسلامی لائبریریوں میں موجود ہیں, جس کے مخطوطے موجود ہیں, مطبوع موجود ہے, اور الحمدللہ اس کی شرحیں ہو رہی ہیں,
اس کے تراجم ہو رہے ہیں، پڑھایا جا رہا ہے۔ یہ کتاب شرح السنہ، اسی ایک کتاب کا تذکرہ ہمیں پوری تفصیل کے ساتھ ملتا ہے۔ بقیہ جو کتابیں ہیں امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کا سراغ ہمیں نہیں ملتا۔ بہت ممکن ہے کہ دنیا کی بہت ساری مخطوطات کی لائبریریاں ہیں، کہیں ان کی کتابیں موجود ہوں۔ اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ آئندہ کسی واسطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کتابیں ہم تک پہنچائے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے گا کہ وہ کتابیں، ان کے قلمی نسخے، مخطوطات علماء حاصل کریں گے، اسے ایڈٹ کریں گے، اس کی تحقیق کریں گے اور اسے شائع کیا جائے گا۔ پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم طلبہ اسے پڑھیں گے اور اسے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو ابھی ہمارے سامنے جو مشہور کتاب ہے، ایک ہی کتاب ہے اور یہ کتاب متوفر ہے، فراہم ہے، وہی ہے جس کا نام شرح السنہ ہے۔ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں جو آخری بات ہے جو ان کی وفات سے تعلق رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب اتنی بڑی معروف شخصیت تھی اور حق کے لیے غیرت مند تھے، جرأت مند تھے اور اہل بدعت کے خلاف، باطل پرستوں کے خلاف، گمراہوں کے خلاف ننگی تلوار بن کر کے رہتے تھے، اور ان کی جرأت کا، جسارت کا، ہمت کا تذکرہ وقت کی حکومت اور وقت کے حاکم خلیفہ کے پاس بھی ہوا کرتا تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسی شخصیت کے خلاف سازشیں، پروپیگنڈے، ریشہ دوانیاں، چالیں، مکر و فریب بہت عام سی بات ہمیشہ پوری تاریخ رہی ہے کہ حق پرستوں کے خلاف باطل پرستوں کی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی جاتی ہے۔ انہیں بدنام کرنا، ان کی شخصیت کو داغدار کرنا، ان پر جھوٹے اوچھے الزامات لگانا اور کورٹ کچہریوں تک پہنچنا، حکومتوں تک شکایتیں پہنچانا، یہ سارا کام ہمیشہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ بہرحال میرے بھائیوں، تو خلاصہ کلام کیا ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں اہل بدعت نے، اور جو امام بربہاری کے معاد کے دشمنی رکھنے والے تھے، دشمن جو تھے، ان لوگوں نے حاکم کے پاس بڑی شکایتیں کی، بار بار شکایتیں کر کے امام بربہاری کے سلسلے میں حاکم کے دل میں سخت نفرت بھر دی، اور اسے پورے طور پر امام بربہاری کے خلاف اکسا دیا ہے نا، پورے طور پر بھڑکا دیا۔ یہ صورتحال ہو گئی، یہاں تک کی نوبت یہ آئی کہ خلیفہ جس کا نام قاہر ہے، قاہر نامی خلیفہ بغدادی، قاہر بغداد کا خلیفہ قاہر نے اپنے وزیر جس کا نام ابن مقلہ یا ابن مقلہ بتلایا جاتا ہے، اپنے وزیر کو 321 ہجری میں، امام بربہاری کی وفات 329 میں ہوئی، امام بربہاری کی وفات 329 میں ہوئی، 321 کی بات ہے، یعنی گویا کی وفات سے 8 سال پہلے سے بہت سخت قسم کی سازشیں امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف لوگوں نے کرنا شروع کر دیا تھا۔ بہرحال ابن مقلہ جو وزیر تھا، اسے خلیفہ قاہر نے حکم دیا سن 321 میں کہ انہیں گرفتار کر کے لے آئے، امام بربہاری کو گرفتار کر لے اور ان کے شاگردوں کو بھی گرفتار کر لے، امام بربہاری کو بھی اور ان کے شاگردوں کو بھی گرفتار کرے۔ بہرحال امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کو تو نہ پا سکے، وہ کہیں روپوش ہو گئے، اور ان کے شاگردان کی ایک بڑی تعداد کو بہرحال وزیر نے گرفتار کر لیا، اور ان سب کو گرفتار کر کے بصرہ لے کر کے گئے، اور بہرحال جو بھی سزا دینا تھا ان شاگردوں کو اس نے دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت پکڑ فرمائی، اور یہ بھی ایک زندہ آئینہ ہے، یہ تاریخ کا آئینہ ہے کہ دیکھیے سنت کے علماء کے خلاف جب وقت کی حکومتیں آڑے آتی ہیں اور ان کے خلاف سازشیں، گرفتاری، قتل اور اس طرح کی کوششیں کی جاتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی نصرت اور مدد بھی آتی ہے۔ تاریخ کے اندر تفصیل سے لکھا ہوا ہے کہ ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابن مقلہ جس نے یہ جرأت کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سخت سزا دی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ کسی مسئلے میں خلیفہ سخت ناراض ہو گیا، اپنے وزیر سے سخت ناراض ہو گیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ڈر کے مارے ابن مقلہ وزیر خود فرار اختیار کر گیا، بھاگ کھڑا ہوا، اور جب وہ غائب ہو گیا تو بادشاہ نے یعنی خلیفہ قاہر نے اسے وزارت سے دستبردار کر دیا، اسے وزارت سے معزول کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، اسے وہ تو ملا نہیں، وہ تو فرار ہو گیا، لیکن اس کے گھر کو نقصان پہنچایا۔ روایت میں ہے
کہ اس کے گھر کے میں آگ لگا دی، اس کے گھر میں آگ ڈال دی، یعنی اس کے گھر کو آگ لگا دیا۔ بہرحال اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ خود قاہر جو تھا، قاہر باللہ بغدادی خلیفہ، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ سخت سزا میں گرفتار کر لیا۔ سن 322 ہجری میں، ایک ہی سال کے بعد، 322 ہجری میں ایک ہی سال کے بعد اس کی حکومت، اس کی خلافت جاتی رہی، اسے دستبردار معزول کر دیا گیا اور اسے حکومت کے دیگر اراکین نے، ذمہ داروں نے اسے گرفتار کیا اور اسے جیل میں ڈال دیا، اور یہی نہیں کہ صرف جیل کے حوالے کر دیا جائے، اس کی موت ہو جائے، بلکہ اسے پکڑ کر کے لایا گیا، باندھ کر کے، اور اس کی آنکھ میں سلائی پھیر دی گئی۔ شاید آپ کی تعبیر سمجھتے ہو سلائی پھیرنے کی، یعنی لوہے کے سلیے گرم کر کے، سرخ کر کے آنکھ میں ڈال دیا گیا، اس طرح سے سلائی پھیر دی گئی، سخت قسم کی سزا دی گئی۔ بہرحال اس طرح سے یہ سزا اس کو دی گئی، وہ اندھا ہو گیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے 1 سال اذیت کے گزرے تھے امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کے، 1 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ان تمام چیزوں سے امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی، اور پھر وہ الحمدللہ لوگوں کے سامنے آئے اسی آن بان شان کے ساتھ، علم کی مجلسیں، دروس، علمی حلقات اور عقیدے کی اور سنت کی کے دروس، محاضرات، یہ سارے سلسلے ان کے شروع ہو گئے الحمدللہ۔ اس طرح سے پہلے سے زیادہ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند کر دیا۔ یہ جو معاملہ ہے یہ سن 323 ہجری کا ہے، یعنی ابھی بھی گویا کہ 5 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بہرحال اس کے بعد یہ حاکم تو چلا گیا، اس کی موت ہو گئی، وزیر بھی موت کے گھاٹ اتر گیا، مطلب فرار ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا خلیفہ بنا راضی باللہ بغداد کا حاکم اور خلیفہ بنا۔ اس کے دور میں پھر امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف سازشیں کی گئی، جس طرح سے اس سے پہلے کی گئی تھی، لیکن اس مرتبہ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ پھر اسی راستے پر چلے، یعنی حاکم کی گرفت سے باہر رہے اور روپوش ہو گئے، اور جہاں روپوش ہوئے وہیں کچھ دنوں کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ جہاں روپوش ہوئے وہیں پر ان کے رشتہ داروں کا گھر تھا، ان کی بہن کا یا ان کی بہن کے رشتہ داروں کا گھر تھا، اس گھر کے اندر بہرحال وہ روپوش ہو گئے اور بالآخر وہیں پر ان کی وفات ہو گئی۔ اس طرح سے امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی ہے، اور سرسری طور پر یہ باتیں ہم نے کہی ہیں۔ رہی بات کتاب کی، تو کتاب کے بارے میں صرف اور صرف ایک بات آپ سے عرض کرنی ہے، اور اسی کے ساتھ ہی بات میں ختم کر دوں گا۔ میں نے سوچا تھا کہ بات لمبی نہ کروں، لیکن پھر بھی بات لمبی ہو گئی۔ ایک بات صرف آپ سے یہ عرض کرنی ہے کہ کوثری کا نام آپ نے سنا ہوگا، زاہد کوثری، زاہد حلمی کوثری، جو عقیدے میں جہمی ہے، معتزلی ہے، اور فقہی مسلک کے اعتبار سے جامد اور غالی قسم کا حنفی، فقہی مسلک کے اعتبار سے حنفی ہے، غالی قسم کا، اور عقیدے کے اعتبار سے جہمی اور ایسے ہی عقل پرست ہے۔ اس نے اپنی کتابوں کے اندر صحابی رسول انس بن مالک سے لے کر تقریباً 230 یا 235 36 سلف صحابہ کرام سے لے کر کے صحابہ کرام حضرت انس بن مالک سے لے کر کے تابعین، تابعین، ائمہ، محدثین، اس میں امام بخاری ہیں، اس میں امام مسلم ہے، اس میں امام ابن تیمیہ ہیں، امام ابن قیم ہیں، اور ایسے ہی گزرتے ہوئے سارے بڑے بڑے ائمہ، تقریباً 236 ائمہ کرام کے خلاف بدزبانی کی۔ اس شخص نے امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ پر گفتگو کرتے ہوئے لکھا، ایک کتاب ہے تبیین کذب المفتری، تبیین کذب المفتری، امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کی تحقیق کرتے ہوئے اس شخص نے، زاہد کوثری نے، امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بڑی سطحی قسم کی بات کہی ہے۔ ایک مناسبت کی وجہ سے یہ بات میں اخیر میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، 1 سے 2 منٹ کے اندر۔ تو کوثری، زاہد کوثری، جہمی، حنفی، امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتا ہے
मुसीर लिलफितन बईदुन अनिल इल्म व इन अस्हाबहु व अतबाअहु गौगा मिनल आम्मा व औबाशुहा। ये जाहिद कौसरी ने इमाम बरबहारी रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में कही। जाहिद कौसरी अभी जल्दी का है, 100 साल के अंदर उसकी वफात हुई। तुर्किया का है, सरकशी जरकसी तुर्की, वहां का ये रहने वाला था। और हमने अर्ज किया वो अकीदे में क्या है और अपने फिक़ही मसलक में क्या है। ये सहाबे किराम का दुश्मन, ताबईन का दुश्मन, अइम्मे मुहद्दिसीन का दुश्मन, अइम्मे अकीदे का दुश्मन, अइम्मे और अइम्मा और उलमाए सुन्नत का दुश्मन। हमने अर्ज किया 236 की तादाद है। इतने लोगों पर बदज़बानी की है। अल्फाज इतने गए गुजरे, इतने गंदे अल्फाज कि आप एक खुल्लम खुल्ला किसी काफिर अबू जहल के लिए भी इस्तेमाल नहीं करें। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल की। बहरहाल तो ये कहता है इमाम बरबहारी के बारे में, मुसीरुल लिल फितन, फितना भड़काने वाले थे। इमाम बरबहारी कौन थे भाई? क्या कहता है जाहिद कौसरी? फितना भड़काने वाले थे। इमाम बरबहारी ने कौन सा फितना भड़काया? ये है ताबीर बिदतियों की। ये हर दौर में ताबीर है। मुनासबत ये है आज की मुनासबत। अभी कल अल्लामा, मेरे भाइयों, आलमी इस्लाम के सुन्नत के चोटी के इमाम की वफात हो गई। अल्लामा शेख रबी बिन हादी बिन उबैद अल-मदखली रहमतुल्लाह अलैह की वफात हुई। सुन्नत के चोटी के इमामों में से इस वक्त उनके पाए का इस दौर में उनके मिशन के एतबार से कोई नहीं था। इमाम बरबहारी ने कि रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो बात कही है, फितनों के भड़काने वाला, ये बात इसीलिए कही है कि इमाम बरबहारी रहमतुल्लाह अलैह जरह तादील, बिदतियों को बिदती कहना, राफिजी को राफिजी कहना, शीई को शीई कहना, अकलानी को अकलानी कहना, है कि नहीं, अशअरी को अशअरी कहना, जामी को जामी कहना, ये खुल्लम खुल्ला। तो अब बातिल परस्तों को बातिल परस्त कहा जाए तो क्या ताना देते हैं? बातिल परस्त फितना भड़काता है। सबसे बड़ा फितना तो शिर्क है, सबसे बड़ा फितना तो बिदअत है, सबसे बड़ा फितना तो सहाबे किराम के रास्ते से इन्हिराफ है। लेकिन इसको फितना नहीं समझते। उस फितने की सरगूबी करने को फितना, और उस फितने के खिलाफ खड़े होने वालों को, बोलने वालों को, लिखने वालों को लोग फितना परवर कहते हैं। यही बात जो इमाम बरबहारी के बारे में इस जाहिद कौसरी ने कही है, बिल्कुल यही बात आज कल से लेकर के अल्लामा रबी रहमतुल्लाह अलैह की वफात की खबर दुनिया में फैलने के साथ ही सारे इख्वानी, सारे राफिजी, सारे सूफी, सारे बिदती, सारे फासिक व फाजिल, सारे बदअकीदा, सारे मुशरिक एक जबान होकर के हजरत अल्लामा रबी रहमतुल्लाह अलैह को गालियां दे रहे हैं। अब ये वक्त नहीं है कि मैं आपको वाकयात सुनाऊं कि किसने इस वक्त क्या क्या कहा है। मेरे भाई, कहने का मतलब ये है कि ये जो मिशन लेकर के आप चल रहे हैं, सूबाई जमीयत अहले हदीस मुंबई, जो सुन्नत का मिशन, तौहीद का मिशन, सलफ़ उम्मत का मिशन दुनिया में आम करने के लिए कोशा है, और इस मिशन के उलमा दूर नजदीक, मेरे भाइयों, मुल्क के अंदर, मुल्क के बाहर, जहां जहां भी ये मिशन लेकर के चल रहे हैं, वहां याद रखें कि इस मिशन के उलमा को यही ताना दिया जाता है, सब फितना बर्पा कर रहे हैं। ये फितना भड़काने वाले लोग हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? इंतिशार पैदा कर रहे हैं। ये लोग तशद्दुद कर रहे हैं। ये लोग लोगों को एक दूसरे से लड़ा रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? क्या सुन्नत के खिलाफ बिदात की तरदीद न की जाए? क्या शिर्क की तरदीद न की जाए? बातिल फिरकों की तरदीद न की जाए? राफिजियत के खिलाफ, शियत के खिलाफ, अकल परस्ती के खिलाफ, सूफियत के खिलाफ, क्या इनके खिलाफ बात न की जाए? आखिर क्या कहा जाए? कौन सा काम है जो फितने का नहीं? याद रखें, ये हर दौर में होता रहा है, आज भी हो रहा है। तो अल्लामा रबी रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ आज बिदाती एक जबान होकर के शमातत कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। आप अगर ये जो सोशल मीडिया, इस पर भी अगर आप नजर रखें तो आपको सुबह शाम आपको 10-20 वीडियो आपको ऐसे भी दिखाई दे। अरब क्या अजम सब अपने अपने काम पर लगे हुए हैं कि एक सुन्नत का आलिम इनकी मौत से खुशी मना रहे हैं। और इसी के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला का फजल है कि बिदतियों की मौत से अहले सुन्नत खुशी मनाते हैं, और ये दीन है, ये दीन और अकीदा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अहले सुन्नत की मौत अगर हो जाती है
تو موت نہیں، موت کی خبر سن لیتے ہیں اگر اہل سنت، تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے ہاتھ پیر شل ہو، ایسا لگتا ہے کہ وہ اپاہج ہو گئے۔ اسی لیے ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے جب میں اہل سنت میں سے کسی کی موت کی خبر سنتا ہوں فَكَأَنِّي أَفْقِدُ أَحَدَ أَعْضَائِي، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے جسم کا کوئی پرزہ کھو دیا ہوں۔ یعنی ایک سنت کا عالم مر گیا، موت ہو گئی، تو ایسے ہو گیا جیسے میرا ہاتھ چلا گیا، جیسے میرا پیر چلا گیا، جیسے میری آنکھ چلی گئی، اس طرح مجھے محسوس ہوتا ہے۔ تو بہرحال سنت کے جو علماء ہیں وہ بہرحال وہ غم میں ہیں، رنج میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی رحمت اور مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا نعم البدل امت کو عطا فرمائے۔ اس کے لیے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ سے ہم سب دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنت کی حفاظت فرمائے، اہل سنت کی حفاظت فرمائے، علماء سنت کی حفاظت فرمائے، اور جہاں جہاں یہ مشن جیسے بھی زبان سے قلم سے چل رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی نصرت سے، اپنی مدد سے نوازے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس راستے میں آنے والی دشواریوں کو، تکلیفوں کو، مشقتوں کو اپنے فضل و کرم سے ختم کر دے، دور فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشن کا حامی ہو، ناصر ہو۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ آئندہ ہفتے سے باقاعدہ کتاب کی شروعات کریں گے، اور ہم پہلا مسئلہ کیا امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقدمہ یا ان کا آغاز، مقدمہ تو ایسے نہیں ہے، باقاعدہ کتاب ہی شروع ہو رہی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس کا آغاز کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس سلسلے سے جڑے رہنے کی، اور عقیدہ اہل سنت، عقیدہ اہل حدیث، عقیدہ صحابہ، عقیدہ تابعین، عقیدہ سلف امت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وقت اور حالات کی صبح شام پیدا ہونے والے فتنوں سے ہمیں اپنی حفاظت کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ کسی کی بات میں نہ آؤ، کسی کے تان و تشریح میں نہ آئیے، حق اور ہدایت کی راہ پر چلتے رہیے۔ بصیرت یہی ہے، کبھی بھی بھیڑ بھاڑ سے، زیادہ شور شرابے سے، رنگ و روغن سے کسی بھی طور پر متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے اسلاف کہتے رہے ہیں کہ بھیڑ دیکھ کر کے متاثر نہ ہونا، اور کم تعداد دیکھ کر کے مایوس نہ ہونا، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، اس لیے کہ بھیڑ بھاڑ اور بڑی تعداد سے حقیقت کی پہچان نہیں ہوتی۔ حقیقت کی پہچان کتاب و سنت کے اور سلف امت کی سیرت کے دلائل سے ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسے پڑھنا ہے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہر طرح کے باطل سے، ہر طرح کی انحراف سے، ہر طرح کی گمراہی سے، ضلالت سے، گمراہی اور ضلالت سے بھی، اور گمراہ گروں سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اس لیے کہ ضلالت اور اضلال، ضلوا واضلوا، خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے، خود گمراہ کریں وہ ہوں گے یعنی خود اپنی ذات کو گمراہ کریں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ فتنہ آنے والا ہے، اور یہ سلسلہ دھیرے دھیرے میرے بھائیوں تیزی کے ساتھ بڑھتا جائے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ اس سے حفاظت کا، سیکورٹی کا، تحفظ کا، تحسن کا ایک ہی راستہ ہے کہ سلف امت کی سیرت سے وابستہ رہنا چاہیے، خالص علم، کتاب، سنت، صحابہ، تابعین کا اسے پڑھتے رہا جائے، وہی عقیدہ بار بار دہرایا جائے، وہی راستہ بار بار دہرایا جائے، تب جا کر کے ہم اور آپ فتنوں کی اس آندھی میں اپنے چراغ حق کو بجھنے سے بچا پائیں گے۔ ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ باطل کی آندھی ہے جو بہت تیز چلتی ہے، لیکن سنت سے اس کا مقابلہ کرنا بڑا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔